تو بہت خوبصورت اور صحیح بی بی ہے،
فرمایا سی نابینی ہے، ہتھاں پیروں تو معذور ہے، تو حضرت عبداللہ صوبئی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ بیٹا میں اس واسطے آکھیا سی کہ نابینی یا ہتھاں پیروں تو معذور اس واسطے ہے کہ آج تک خلاف شریعت اس میری بیٹی نے کسی غیر مرد نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ہتھاں پیروں تو معذور اس واسطے آکھیا سی ایک تمثیل بیان کی سی کہ آج تک خلاف شریعت اس ہاتھ دے نال کوئی ایسا کام نہیں کیتا جہدے نال رب رسول دی ناراضگی ہوئی. سبحان اللہ. پیرا تو معذور اس واسطے آکھیا سی کہ میری بیٹی نے آج تک کدے اپنے گھر دے وچوں باہر قدم ہی نہیں رکھیا. سبحان اللہ. اس بی بی دا نام ہے او دے خاوند دا نام شیخ ابو صالح اور اس بیٹی دے باپ دا نام عبداللہ صوبئی رحمۃ اللہ تعالی. اللہ پاک نے اس بی بی رنگ لایا. اس بی بی دے گھر اللہ نے ایک امید لائی، ایک وقت آیا کہ اس بی بی دے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. وہ گھر پچھو اتنا نیک سی، باپ اتنا نیک سی، نانا اتنا نیک سی، ماں اتنی نیک سی، سارا خاندان دادا نانکا اتنا نیک سی کہ جس رات اس بچے کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو اس رات رمضان شریف کا چاند چڑھنا سی. بدلہ دی وجہ تو چاند دا اظہار نہ ہو سکیا، پتہ نہ چل سکیا. جڑے محلے والے سن انہاں کبھی تو سمجھ نہیں ہوتی، تو محلے والے بیبیاں نے آکھا بھی اس گھروں جا کے پتہ کر لیں گے، دین والا گھر ہے یہ تو پتہ چل جائے. ظاہر چاند تو انہاں بھی نہیں ویکھیا، نہ ہی محلے والے نے ویکھیا. انہاں دے گھروں جدوں گئے تو اس بی بی ام الخیر دے کول پوچھا گیا کہ بھی آج چاند رمضان شریف ہویا ہے کہ نہیں ہویا. تو وہ بی بی ام الخیر فرمانے لگی بھی آج رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے. انہاں آکھیا جدوں اسی چاند نہیں ویکھیا تانوں کیویں پتہ چلے کہ بھی رمضان؟ انہاں آکھیا اس واسطے کہ رات میرے بیٹے دی ولادت ہوئی، وقت تہجد تو لے کے وقت سحری تو لے کے ہن تک اس نے دودھ نہیں پیتا. میرے پاس ایک ثبوت ہے کہ سارا گھرانہ ہی اتنا نیک ہے کہ سارے بچیاں نو بھی اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ دیندار ہی پیدا ہوتے. سبحان اللہ. اس بچے کا نام عبد القادر رکھا گیا. سبحان اللہ. جس مساج محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی دے نام تو یاد کرتے ہیں، یا المعروف 11ویں شریف والے پیر جنہوں آکھیا جاتا ہے جس کا باپ اتنا نیک ہوئے، جس کی ماں اتنی نیک ہوئے، جس کا اتنا نانا نیک ہوئے، الغرض جس کا سارا گھرانہ نیک ہوئے، جدو اللہ پھر اولادہ بھی دیتا ہے پھر ظاہر ہے اس شان والا سبحان اللہ. گل کرنے کا مطابق مقصد کی ہے کہ پچھوں نانا اتنا نیک، نانی اتنی نیک، والدہ اتنی نیک، باپ اتنا نیک، دادا اتنا نیک، جب ہر پاسے ہی نیکی ہی نیکی کا سما ہوئے گا، دین والا شعبہ ہوئے گا، تو اس سے گھر کی اولاد بھی پیدا ہوئے گی نا، تو اللہ پاک اولاد بھی اتنی نیک پیدا ہونے والے اس شعبے دے وچ شانہ کا اظہار فرمائے گا. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسا صرف انہوں کا نام سنے ہیں یا اسی مروجہ طریقے دے مطابق عمومی زندگی دے وچ جتھے بھی گئے ہیں ایک 11ویں والا سسٹم ہی دیکھا ہے. خود ہی اسی 11ویں والے اسی قائد ہاں، 11ویں پڑھتے ہاں، سنتے ہاں، سناؤنے ہاں، وہ ختم کا اہتمام بھی کرتے ہاں. لیکن آج تک حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم دے بارے کوئی کسی کھل کے سامنے نہ دسے. حضور سیدنا غوث ثقلین دی باقی زندگی دے بارے سان مکمل کسی آگاہی نہ کی. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا علم پڑھا، اتنا علم پڑھیا اور اتنی کتاباں لکھیاں کہ جناب سانو انہاں دا
ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਵਲੀ اور ولیاں کا سردار اور ولی گھر کامل ولایت مالک ہو کے انہیں اتنی بڑی زندگی گزاری ہے، کیا اسی انہوں کی زندگی کا کدے مطالعہ کیا؟ آپ کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ بچپن دے آپ کا مثال ہو گیا۔ آپ کی والدہ جدو آپ کی عمر کچھ 6-7 سال کے قریب ہوئی تو آپ دا جڑا پنڈ سی وہ نام سی جیلان، عربی دے وچ اس کو جیلان آکھیا جاتا ہے، اردو دے وچ اسی گیلان پڑھ لیا، جہدے تو گیلانی سید فلاں کون ہے کہڑے سید نے گیلانی سید نے، وہ جڑے جیلان دے نال منسوب نے انہوں نے گیلانی سید آکھیا جاتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، ایک آپ کا نسب ماں بلو امام حسن پاک بلے جا رہے، باپ بلو امام حسین پاک بلے جا رہے، یا باپ دا امام حسن پاک بلو جا رہے ہیں اور والدہ دا حسین پاک بلو جا رہے ہیں، لہذا آپ حسنی بھی ہیں اور آپ حسینی بھی ہیں۔ تو آپ کی عمر مبارک جدو اس قابل ہوئی 6-7 سال تو ان تو ایک قافلہ جا رہا سی بغداد شریف، تو آپ نے آپ کی والدہ نے تیار کیتا کہ علم دین حاصل کرو۔ آپ دی وراثت دے وچ آپ نے والد والوں جو آپ کی وراثت ہے وہ ٹوٹل 40 روپیہ ہے اس وقت، اور والدہ نے وہ آپ کے کپڑے اندر سی چھڑے اور اللہ دے سپرد کر کے آپ نے صرف ایک نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا بتا دے جو مرضی ہو جاوے جھوٹ نہیں بولنا۔ والدہ نے ایک نصیحت کی ہے دین پڑھن جاؤ، اور دوسرا کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے دے نال تشریف لے گئے۔ رستے دے اوتے ایک ایسا مقام آیا کہ اتنے ڈاکو ڈاکا زنی کر رہے سن، لوگوں دا مال و اسباب لٹ رہے سن، سارے مال و تلاشی کی، اور ظاہر ہے جدو ہی جو موقع ہوئے ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا اپنی چیزاں لکو لیتا ہے کہ بچ جانا، لیکن وہ جڑے ڈاکو سن سٹیپ بائی سٹیپ سارے بارے وہ ٹوٹتے گئے۔ تو سرکار سیدنا غوث پاک کے بچے سن، حق تو اسی کے بچے کو کچھ رہ نہیں جاتا، لیکن اس ڈاکو نے آ کے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا کہ تیرے کو کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے کو ہے۔ پوچھا تیرے کو کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کو 40 دینار ہے۔ پوچھا کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرے قمیض دے نال سی چھڑے۔ ہوں اس ڈاکو اپنے سردار کو جا کے کیا کہنے لگا کہ سردار قافلے دے وچ ایک بچہ آیا ہے، عجیب بات کرتا ہے، کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیسے ہیں، تو میں پوچھا پیسے کتنے؟ تو آگے لگا کہ میرے کپڑے نہ سیتے ہوئے۔ ڈاکو کو چلے گئے، ڈاکو نے پوچھا ہاں بھی تیرے کو کوئی چیز ہے؟ فرمایا پیسے ہیں۔ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 40 دینار۔ کہ کتنے ہیں؟ کہہ رہے یہ تو سیتے ہوئے اندر۔ ڈاکو آخر لگا کہ تیرے ڈر نہیں لگیا تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں گھروں چلیا سی میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا بتا دے جھوٹ نہیں بولنا۔ پہلی بار ماں کی نصیحت عمل دین واسطے ٹرے، ہوں رستے دے اندر دین والے مرکز سے نہیں پہنچے، ہجے دین شروع نہیں کیتا، رستہ ہے منزل تک نہیں پہنچے، تو آپ کی اس بات کا اس ڈاکو کے اوپر اتنا اثر ہویا، اس نال ہی رونا شروع کر دیتا، اور ڈاکو کو آخر لگا بیلیو ہاتھ کھڑے کر گواہ ہو جو اللہ کے حضور میں اس بچے کی وجہ تو اللہ کے حضور سچے دل میں توبہ کر، اور آئندہ تو بعد میں ایک کام نہیں کرے گا، جتنا بھی لٹیا ہوا مال اس وقت ایسی وہ لوگوں نے واپس کی۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ جدو کوئی دین کے مطابق کسی گل پہ عمل کرتا ہے
اللہ پاک وہ سینے دے وچوں نور دا ظہور دا اخراج ہوتا ہے کہ جدی برکت دے نال جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ اگلے لوگوں تے بھی رحم و کرم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک کرامت کا ظہور بچپن جو ہو گیا. کرامت اس چیز کو آکھیا جاتا ہے کہ جڑا اللہ دے نیک بندے ولی اللہ کو صادر ہوئے. اور کرامت کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کام کا ظہور ہونا جڑا انسان کی عقل دے وچ نہ آ. انسان کی عقل وہ بھی سمجھ بالا تر ہوئے. معجزہ نبی دا ہوتا ہے اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی عقل تو بالا ہوتا ہے. تو یہ بچپن تو شروع ایک کام آپ کی ذات تو ہی ہو گیا. لیکن جڑے اللہ دے نیک بندے اور یہ کرامت بندے دا کو خاص ہونا کا دھیان نہیں. اصل جو مدعا ہے وہ مقصد علم اور عمل ہونا اور لوگوں کی ہدایت واسطے کوشش کرنا. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مدرسے دیا ہے. آپ نے دن رات محنت کی مشقت فرمائی حتیٰ کہ بعض دفعہ روٹی ملی بعض دفعہ نہ روٹی ملی لیکن وہ کوئی برداشت کی مدرسہ نہیں چاہتے. اس انداز نال پڑھے اور جتنے بھی آپ کے اساتذہ کرام سن وہ سارے ولی اللہ سن. حتیٰ کہ آپ خود فرماتے ہیں درست و علم حتیٰ صرف تو کتبن کہ میں لوگوں علم حاصل کیتا ہے. علم حاصل کرتے اتو تک اللہ نے پہنچایا کہ اللہ پاک نے دوران تعلیم ہی من مقام قطبیت فائز کر چلے. یہ عمل والے لوگ سن جڑے پڑھا رہے سن کہ وہ جنہ علم پڑھنا نال ہوتے عمل کرتے ہیں. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے علم کی تعلیم مکمل فرمائی. پھر آپ نے خود اپنا مدرسہ بنایا اور اتنی محنت فرمائی کہ آج تو تقریباً 1000 یا 1200 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ نے مدرسے کے اندر آپ کی خانقاہ کے اندر 70 ہزار بندہ آپ کا بات سننے والا ہونا سی. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ بہت خوبصورت سن, بڑے حسین سن, وجیح قسم کا چہرہ. حتیٰ کہ آپ اتنے حسین سن کہ لوگ آپ کو روک روک کے دیکھتے سن. آپ بہت قیمتی لباس پہنتے سن. اتنا قیمتی لباس پہنتے سن کہ وقت کا بادشاہ بھی وہ قیمتی نہیں سن. لیکن اور پھر ایک اور کہ آپ روزانہ نواں سوٹ استعمال فرماتے سن. لیکن شام کو آپ روزانہ ان غریباں صدقہ کر سکتے ہیں. یہ ساری باتاں بیان کرنے کا مدعا ہے کہ انہوں نے جی سیرت احسان کو بنانی چاہیے. آپ کا ایک بڑا مشہور قول ہے, بہت ہی مشہور قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال لگاتار متواتر 40 سال نماز عشاء کے وضو کے نال لوگوں میں نماز فجر ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ خالی ایک گل ہے لیکن انہوں ذرا سوچو یہ مطلب بھی ہے. 40 سال لگاتار نماز عشاء کے وضو کے نال نماز فجر ادا کرنا. آج اسی غوث پاک سرکار دے محبہ دے وچ عاشقاں دے وچ اپنا نام لکھاؤنے, بڑے فخر کے نال لفظ قادری لکھاؤنے اور لوگوں دسنے کہ میں حضور غوث پاک دے سلسلے دے بیعت ہاں. لیکن محب نو چاہیے
کہ محبوب دے اسوہ حسنہ پہ عمل کرے. سرکار سیدنا غوث پاک نے 40 سال لگاتار نماز عشاء دے سنت نماز فجر پڑھی. یہ مدعا مطلب کی ہے یعنی کہ 40 سال لگاتار آپ رات کو سوتے ہی نہیں اللہ کی عبادت میں بیٹھے. تو کیا اسی 40 سال دے وچوں انہاں دی اس گل دے اوتے عمل کرتے ہیں؟ کیا اسی 40 راتاں بھی کدے زندگی جاگے ہیں؟ مثال کے طور پہ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ ایک طریقے نال فصل کاشت کرتا ہے. اگر وہ جھاڑ زیادہ آئے، فصل زیادہ پیداوار آ جائے تو دوسرے لوگ کی تبصرے ہوتے ہیں ڈیریاں پہ بیٹھ کے کہ فلانے کی گندم کتنی ہوئی، فلانے کی کتنی ہوئی، فلانے کا جھاڑ کتنا ہوا، گلا باتاں پوچھتے ہیں. اگر جس بندے کی زیادہ اچھی ایوریج ہوتی ہوئے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کی کاپی کی جائے. وہ مشورہ لیتے ہیں بھائی تو کی کرتا ہے، وہ پھر اپنا طریقہ کار دستا ہے. لوگ وہ نقل کرتے ہیں کہ ساری بھی ایوریج اچھی آ، ساری بھی فصل زیادہ پیداوار دے. یہ ساری دنیاوی کمپٹیشن ہر مار کے نقل کاپی کرتے ہیں. لیکن جب اسی یہ گلا بات بیان کرتے ہیں تو یہاں گلوں کے اسی لوگوں کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ جی بہت زیادہ بھی ہوا اسی کی کیتا تو انہوں نے کرامت بیان کر دیتی. یا تو بندہ کرامت بیان کرے خود اس مقام سے پہنچ جائے کہ وہ بھی کرامت کا ظہور ہو جائے، پھر تو کیا بات ہے. مثال کے طور پہ میں حضور سے پاک کی بات یہ دس کر رہا ہوں. ایک بی بی غریب جی سی، بیچاری کا ذریعہ معاش کوئی نہیں سی، کوئی اسباب کوئی نہیں سن. سوچ بچار کے بعد انہیں اپنا ایک اور بچہ سی، انہیں آخر چلو یہ کرنی ہے سرکار غوث پاک کے مدرسے میں جا کے داخل کرا دینی ہے، یہ پڑھ بھی جاسی تے پال بھی جاسی، دو میں کام ہو جانا گے. وہ بی بی اس نیت دے لگی جا کے اپنے بچے کو داخل کرائے. مدارس کے اندر جمعرات والے دن ادھی چھٹی ہوتی اور ادھی چھٹی تو بعد جڑے مسافر بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً گھروں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ 8 دن بعد انہوں نے چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات ادھی چھٹی تو بعد گھر چلے جاتے ہیں. ہفتے بعد دوبارہ کلاساں لگتی ہیں. اور جڑے بچے دور دراز ہوتے ہیں وہ مدارس سے جی آتے ہیں. لیکن وہ بی بی غریب سی، غربت کی وجہ سے بچے ایڈا کوئی سی آمد جانا لگا. ایک دن وہ دل میں خیال آیا کہ میں جاواں آج میں اپنے بچے کو لے آؤں. وہ گئی تو باقی بچے گھر چلے گئے، وہ بچہ مدرسے دے وچ سی. تو جدو گئی تو قدرتی سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا تناول فرما رہے سن، روٹی کھا رہے سن، اور روٹی آپ مرغے کے سالن نہ کھا رہے سن. اور وہ بچہ قریب بیٹھ کے وہ بھی کھانا کھا رہے سی. انہوں روٹی کے نال سالن جو ملیا جا مدرسے دا بچیاں دا پکا سی وہ دال سی، وہ بچہ دال کھا رہا ہے، آپ مرغے کے سالن روٹی کھا رہے ہیں. بی بی آئی جب اس سے معاملہ دیکھا کہ جناب آپ مرغے دال کھانے سے بچے دال کھانے بڑی کوئی جناب دل دے وچوں دے جڑے جذبات وہ مچنے قابل نہ پا سکی تو بولنے لگے اس کا کیا بڑی گل ہے بالندار کھانے وہ آپ مرغے دال کھانے. سرکار سیدنا غوث پاک کو جڑے ہڈیاں سن آپ جمع کرتے گئے. جب بی بی نے بعد اظہار کیتا تو آپ نے اسے وہ کپڑا پایا تو آپ نے فرمایا کہ مرغا بن جائے، ہڈیاں پا گیا. اللہ کی قدرت کے کاملہ رہنا وہ ہڈیاں جناب مرغا زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. بھائی حیران ہو گئی. تو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی میں اپنا آپ بنا لینا، تیرا بچہ اپنا آپ بنا لینا. مقصد مدعا کی ہے کہ میں اللہ دی عبادت او دے علم او دے فضل عمل دی وجہ تو میں او دے اتنا محبوب ہو گیا کہ اللہ
اللہ میری ہر گل منتا ہے. تیرا بچہ محنت کرے, دین پڑھے, علم حاصل کرے, عمل کرے, وہ دے فضل نہ دے بھی اس منزل تے پہنچ جائے گا. سورہ یاسین دے وچ اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آپ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں فرمانے کہ اللہ پاک نے کسی شے دا ارادہ فرماتا ہے بناؤں تو اللہ کون آخدا ہے فیکون تو بن جاتی ہے. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے انسان اگر تو اللہ کا صحیح تابعدار بن جا, اللہ دے ہر حکم دا منن والا بن جا اور اس انداز والے دے احکامات دی پیروی کر, کل اللہ پاک دی بارگاہ تو جو آکھے گا اللہ تیری گل پورا کرے گا. سبحان اللہ. تو اسی تو انہاں دے نام دا کھاتی رکھنے ہیں, اس کھاتے کی بلا کوئی نہیں رکھنے. علم عمل والا شعبہ بہت دور کی بات ہے. آپ نے ساری زندگی قرآن پاک پڑھے, احادیث مبارکہ پڑھی اور ساری زندگی پڑھائی, حتیٰ کہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سنا ہے کہ آپ یعنی کہ تقریباً 35 تو 40 کتابیں روزانہ پڑھاتے سن. یعنی کہ ایک استاد حیران ہو جاتا ہے اتنا کام کر کے. آپ اتنی محنت کرتے سن, صرف کی ہے اے دین دور دور پہنچ جائے. لیکن کیا اسی بھی انہاں کماں دے وچوں آج تک کوئی کام نہیں کیتا. سرکار سیدنا غوث پاک نے بچپن تو روزے دیکھ لو, بچپن تو نمازاں دیکھ لو, بچپن تو تلاوتاں دیکھ لو, تہجداں دیکھ لو کہ جس بندے نے 40 سال نماز عشاء میں وضو نال فجر پڑھی ہو, کیا وہ تہجد قضا ہوئی ہوئی گی؟ آپ اپنا حساب لا لیں, تہجد چھوڑو, کیا ساڑیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ تو ساڑیاں نمازاں پڑھنیاں ہوں تو تہجداں کے وجہ سے اے الذین آمنوا وقالوا یتقون. ولیاں دی نشانی کی ولی کیویں بنتے ہیں کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو گئے, وقالوا یتقون اور صاحب تقوی ہو گئے. اے ہی اللہ کے دوست ہوئے. جدو اللہ نے دوستی دے شعبے جا جاتے ہیں, انہاں دا انعام اللہ کی عطا فرمانا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. ان لوگوں کو حیاتی دے اندر بھی بشارت ہے, آخرت میں بھی بشارت کہ نہ اس دنیا میں جو خوف ستا تے نہ غم نہ اس دنیا میں پریشان ہو گئے. لیکن بات ساری عمل نہ ہے. خالی اپنی گلا کیتیاں رکھے اور عمل نہ کرے تو پھر کچھ بھی نہیں کرتا. یہ ساری باتاں عرض کرنے کا موقع ایسی کہ اسی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سیرت کا مطالعہ کریں, آپ یہ گلاں عمل کریں, پھر اللہ پاک سانو انہاں دے فیض تو بھی دور عطا کرے گا. انہاں دے فیض دے وچ سانو بھی اللہ حصہ عطا کرے گا. اگر اسی خالی گلاں کرتے رہیے اور کوئی عمل والا شعبہ نہ ہوئے, سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے طریقے تے بندہ نہ ہوئے اور اپنے آپ کو قادری اخواوے اور آکھے کہ میرے کو حضور غوث پاک کا فیض ہے, یہ بات سچی نہیں ہو سکتی. ایک شخص ہے کہ اس نے لاہور جانا ہوئے اور لاہور بندے سفر بھی نہ کرے بلکہ وہ دے اپوزٹ سائڈ کو مخالف سمت تے چلتا رہے, کیا وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے؟ تو جو آپ کو قرب خدا بندی کا جو طریقہ آپ نے اپنی کتاباں دے وچ اظہار فرمایا کہ میں اللہ دا اس طرح مقرر بنیا, جدوں انہاں دا محب اس طریقے نال اللہ کی عبادت لے جائے گا تو اللہ پاک انہاں دے صدقے